انہیں ثواب ملے گا، اور جنہوں نے عشق کا اظہار کیا ہے انہیں رب کا دیدار ملے گا۔ اسی لیے آگے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی افطار کے وقت ہے اور دوسری خوشی جنت میں رب کے دیدار کے وقت ہے۔ ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی رب کے۔ روزے دار جنت میں چلے گئے، جنتی نعمتیں استعمال نہیں کر رہے، اللہ فرمائے گا فرشتوں ان سے پوچھو میرے یہ بندے کس چیز کے منتظر ہیں، جنتی نعمتیں کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ وہ چند خاص روزے دار عرض کریں گے مولا ہم نے دنیا میں کھانا پینا اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ جنتی نعمتیں جا کے کھائیں گے۔ اللہ فرمائے گا پھر تم نے کیوں کھانا پینا چھوڑا تھا، کس نیت سے روزے رکھے تھے؟ وہ روزے دار عرض کریں گے مولا ہم نے تیرے دیدار کی خواہش میں روزے رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، انہوں نے میرے دیدار کی خواہش میں روزے رکھے تھے، آج میں نے اپنا دیدار عطا کر رہا ہوں۔ فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ روزے دار کو دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہوگی، دوسری جنت میں رب کے دیدار کے وقت ہوگی۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا۔ ذرا روزے دار اپنی عظمت پہ تو غور کرے، اللہ نے اس کو کتنی شان عطا کی۔ والا خلوف فم الصائم یطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کی بارگاہ میں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ والا خلوف فم الصائم، ایک وہ بدبو ہوتی ہے جو منہ سے آتی ہے دانتوں سے، مسواک نہ کرنے کی وجہ سے، وہ مسواک کرے تو وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے، اسے نہر کہتے ہیں، خلوف نہیں کہتے۔ خلوف وہ بدبو ہے جو معدے سے اٹھتی ہے بھوک کی وجہ سے، جب معدہ خالی ہوتا ہے تو بھوک کی وجہ سے معدے سے بدبو اٹھتی ہے، جتنی مرضی ہے مسواک کر لیں وہ بدبو مسواک سے ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نہر نہیں وہ خلوف ہے۔ نہر مسواک سے ختم ہو جاتی ہے جو دانتوں میں ہوتی ہے، لیکن خلوف وہ معدے سے اٹھتی ہے اس لیے مسواک سے ختم نہیں ہوتی۔ یہاں حدیث میں خلوف کا لفظ ہے، والا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہو اور کہا جائے یہ تو خوشبو ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ محب ہی کا کام ہے۔ روزے دار نے بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیا ہے، اللہ بڑا قدرداں ہے۔ اس نے فرمایا تم ایک قدم میری طرف بڑھو میری رحمت 10 قدم تمہاری طرف بڑھے گی۔ کوئی اس کی خاطر بھوک برداشت کر کے دیکھے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، جوانوں کی اکثریت بیٹھی ہے، کہانی آپ نے سنی ہوگی شیریں فرحات، دنیاوی محبت کی کہانی ہے شیریں فرحات، ایرانی لوگ داستان ہے، پتہ نہیں اس میں حقیقت ہے یا افسانہ ہے، اس سے بحث نہیں، پر لکھنے والوں نے لکھا ہے فرحاد نے دودھ کی نہر جاری کی، پہاڑ کھودا، شرط یہ رکھی گئی تھی اگر تم شیریں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو دودھ کی نہر جاری کرو۔ فرحاد نے پہاڑ کاٹا ہے، دودھ کی نہر جاری کی ہے، پر وہ افسانہ پڑھ کے دیکھیں کیا اتنی محنت کرنے کے بعد فرحاد کو شیریں مل گئی تھی؟ نہیں ملی، فرحاد کو شیریں نہیں ملی، اس نے دودھ کی نہر جاری کی ہے، اس نے پہاڑ کاٹا ہے، نہر بنائی ہے، لیکن شیریں نہیں ملی۔ یہ دنیاوی محبت ہے جس میں محب محبوب کے لیے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے،
محنت کی انتہا کر دیتا ہے پر محبوب نہیں ملتا۔ یہ دنیاوی محبت ہے جس میں محب ذلیل و رسوا ہوا پر محبوب نہیں ملا۔ وہ محبوب حقیقی کا وعدہ ہے، کوئی میرے ساتھ محبت کرے، ایک روزہ رکھے میری رضا کے لیے، میرا وعدہ ہے آنا اجزا بہی، میں خالق کائنات، میں کائنات کے سارے خزانوں کا مالک اپنا آپ اس بندے کو عطا کر دوں گا، وہ محروم نہیں رہے گا۔ میری خاطر بھوک برداشت کرنے والا محروم نہیں، اسے یہ حسرت نہیں ہوگی میں نے اللہ کی رضا کے لیے محنت کی اور میں محروم رہا، مجھے منزل نہیں ملی۔ فرمایا آنا اجزا بھی۔ اور پھر محبت کس مقام پر کہ روزے دار کے منہ سے بدبو آئے، وہ فرماتا ہے یہ تو کستوری سے زیادہ پسندیدہ خوشبو ہے۔ بندہ غور کرے روزہ روزے دار کو کس مقام محبوبیت پر پہنچا دیتا ہے۔ اور اسی حدیث میں اگلے الفاظ ہیں والصیام جنۃ، اور روزہ ڈھال ہے۔ یہ میری اس تمہید کے ساتھ تعلق رکھتا ہے حدیث مبارکہ کا لفظ، روزہ ڈھال ہے۔ والصیام جنۃ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ دشمن وار کرتا ہے تو مجاہد کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہوتا ہے جس سے وہ وار کو روکتا ہے۔ دشمن کا وار جس چیز پہ روکا جاتا تھا اسے ڈھال کہتے ہیں۔ تو شیطان وار کرتا ہے، نفس وار کرتا ہے، شیطان اور نفس کے وار کو روکنے کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ جس نے روزے کی روح کو حاصل کر لیا، جس نے روزے کی حقیقت کو حاصل کر لیا، شیطان ہزار حملے کرے، نفس ہزار حملے اس پہ کرے، وہ بندہ پھر بچ جاتا ہے، کیونکہ روزے کی تربیت اس کے اندر وہ شعور پیدا کر دیتی ہے جس سے وہ شیطان اور نفس کے جال میں نہیں پھنستا۔ پر قربان جائیں حضور کی بلاغت پر، حضور کی فصاحت پر۔ اللہ کے رسول نے جو لفظ بولے ہیں، انتخاب کیے ہیں، احادیث قدسیہ میں یا احادیث رسول میں جو الفاظ ہیں کمال درجے کے۔ حضور نے فرمایا والصیام روزۃ، الف لام پہلے آیا، اور ذوق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ الف لام آئے تو وہ نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے۔ یہ کون سا روزہ ہے جو ڈھال بنتا ہے؟ ہر روزہ ڈھال نہیں بنتا، وہ روزہ ڈھال بنتا ہے جو پورے شرعی آداب کے ساتھ رکھا جاتا ہے، شریعت کے تقاضوں کے ساتھ جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ روزہ ڈھال بنتا ہے۔ یعنی خالی پیٹ کا روزہ نہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ہاتھ اور پیر کا بھی روزہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ نے منہ بند کر لیا کھانا نہ کھائیں تو روزے کی روح کو حاصل کر لیا، نہیں۔ زبان سے غیبت نہ ہو، آنکھوں سے بے حیائی نہ ہو، کانوں سے کوئی گانا نہ سنے، پیر برائی کی طرف نہ اٹھے، ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کرے، تمام اعضاء کا روزہ ہوگا تو پھر وہ معرفہ کے مقام پہ آئے گا کہ شرعی آداب پورے کر کے یہ روزہ رکھا گیا ہے۔ جو روزہ شرعی آداب پورے کر کے رکھا جائے گا وہ روزہ ڈھال بن جائے گا، وہ شیطان سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع والعطش، کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں بھوکا رکھنا شریعت میں مقصد نہیں، مقصد ہے منزل تقوی تک پہنچنا، منزل ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا، زندگی اس کے حکم کے مطابق گزار۔ وہ کہتا ہے کھانا پینا چھوڑ دو، بندہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے بس اب ساری کا وقت ختم ہو گیا، اب میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کھانا پینا شروع کر دو، مغرب کی اذان ہو گئی، بندہ شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کے حکم کے مطابق، مومن کی زندگی اس کے حکم کا نمونہ ہے، اطاعت و فرما برداری کا نمونہ ہے۔
جو اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے روزہ اسے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنا دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں پورے مہینہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ یہ نماز تراویح مستحب نہیں کہ دل کرے تو پڑھ لیں دل کرے تو چھوڑ دیں، بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر جان بوجھ کے نماز تراویح کو چھوڑنا عادت بنا لیں تو بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ کو چھوڑنا عادت بنانا یہ گناہگاری ہے، اس پر گرفت ہے۔ اس لیے جہاں آپ روزے کا اہتمام کرتے ہیں وہاں نماز تراویح بھی پورے شوق کے ساتھ ادا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا معراج کی رات میں نے جنت میں ایک موتی سے بنا ہوا خوبصورت محل دیکھا، جس کے دروازوں پر جو پردے تھے ان کی جھالریں سونے کی تھیں، سونے کی جھالروں والے پردے لگے ہوئے تھے۔ جبریل یہ محل کن لوگوں کو ملیں گے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ان لوگوں کو ملیں گے جو ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتے ہیں۔ یہ نماز تراویح کی فضیلت ہے۔ نماز تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، 1500 نیکیاں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں جہاں ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو وہاں وہ پہنچ جاتا ہے۔ لفظوں پہ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، جہاں کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو وہاں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر آج اعلان ہو کوئی سرکاری نمائندہ آ جائے درس قرآن میں، وہ کہے کل صبح 10 بجے جو باہر گلزار مدینہ چوک میں جمع ہوگا اسے حکومت کی طرف سے 10 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، جتنے آدمی وہاں ہوں گے سب کو دیا جائے گا، تو مجھے بتائیں کل صبح یہاں جگہ ملے گی؟ لوگ تو گھر بھی نہیں جائیں گے، جلسے سے سیدھا چوک میں جا کے بیٹھ جائیں گے کہ صبح شاید جگہ ہی نہ ملے۔ جہاں ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو وہاں وہ، آپ نہیں بول رہے 10 لاکھ کم ہے تو میں زیادہ کر دیتا ہوں، میں نے تو مثال دینی ہے، پیسے تو نہیں دینے۔ اگر یہ اعلان ہو کہ کل صبح جو گلزار مدینہ چوک پہنچے اسے 10 کروڑ روپیہ دیا جائے گا، اب تو کئی دوستوں کے منہ میں پانی آ گیا ہوگا کہ کاش ایسا ہو جائے۔ چلیں آپ کے نہیں آیا ہوگا، ضرورت مند کے تو آیا ہوگا نا۔ میں نے آپ کا نام تو نہیں لیا، میں نے تو ضرورت مند کا کہا ہے کہ جہاں سے ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو وہاں وہ پہنچ جاتا۔ اب کیا کسی کو نیکیوں کی ضرورت نہیں کہ وہ نماز تراویح میں پہنچے؟ کسی کو حشر کے میدان میں نیکیوں کی ضرورت نہیں کہ وہ پنجگانہ نماز کے لیے مسجد میں پہنچے؟ یہ مسجدوں کا خالی ہونا کس بات کی دلیل ہے کہ کیا مسلمانوں کو نیکیوں کی ضرورت نہیں رہ گئی؟ یہ بات تو قیامت کے دن پتا چلے گی جب میزان لگے گا، جب نیکیاں تولی جائیں گی، پھر آدمی سوچے گا اے کاش میں بھی نیکیاں لے کے حشر کے میدان میں آتا۔ اب جسے نیکیوں کی ضرورت ہوگی وہ تو یقیناً ماہ رمضان کی قدر کرے گا، روزے بھی رکھے گا اور 20 تراویحاں بھی ادا کرے گا۔ ذرا ڈھیلے ہی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تراویحوں سے ڈرے ہوئے ہیں یا 20 تراویحوں سے ڈرے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا نا وہ 20 تراویحاں ادا کرے گا، تو آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ ہم تو 8 پڑھیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں نا بڑے زور دے کہتے ہیں 8 تراویحاں ہیں 20 نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو پاکستان میں کہتے ہیں نا 8 تراویحاں ہیں 20 نہیں ہیں، یہ بات بات پر حرم شریف کے حوالے دیتے ہیں، دی مکے میں اس طرح ہوتا ہے، مدینے میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں تراویحوں کے مسئلے میں بھی ذرا وہاں کی مثال دو نا۔ تراویحاں مکہ شریف پڑھی جاتی ہیں 20، مسجد نبی میں پڑھی جاتی ہیں 20۔ تراویحوں کے معاملے میں یہ لوگ وہاں کا حوالہ نہیں دیتے، بلکہ آخری دنوں میں تو مدینہ شریف 20 تراویحاں، 2 گھنٹے بعد پھر قیام اللیل، وہ 10 رکعتیں پھر اور پڑھائی جاتی ہیں۔ تو نماز تراویح
کہ جو سنت تعداد ہے وہ ہے 20 تراویح۔ کتنی تعداد ہے؟ یہ تراویح کا لفظ ہی بتا دیتا ہے۔ ترویہ کہتے ہیں 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا۔ اگر یہ 8 رکعت ہوتی تو ترویہ تین کہہ سکتے تھے، تراویح نہیں کہہ سکتے تھے، چونکہ عربی زبان میں بڑی فصاحت ہے، اس میں تثنیہ کے لیے الگ لفظ ہے، جمع کے لیے الگ لفظ ہے۔ یہ تراویح تثنیہ کا لفظ نہیں، جمع کا لفظ ہے۔ اگر 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہوتا اور تراویحاں 8 ہوتی تو پھر بیٹھنا کتنی دفعہ ہے؟ تو ترویہ تین کا لفظ ہوتا، تراویح کا لفظ نہ ہوتا۔ یہ جو تراویح کا لفظ آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تراویحاں 8 نہیں ہیں بلکہ کم از کم 3 دفعہ بیٹھنا ہوگا تو پھر یہ تراویح کا لفظ پورا ہوگا۔ اور جو منقول احادیث مبارکہ ہیں ان سے یہ بات ثابت ہے کہ نماز تراویح کی جو سنت تعداد ہے صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا ہے وہ 20 رکعت ہے۔ آج حرم شریف، مکہ شریف، مدینہ منورہ میں 20 رکعت نماز تراویح ہی ادا کی جاتی ہے۔ ہمارے ایک استاد مثال دیا کرتے تھے کہ جدید دور میں باؤ صاحب رات کے وقت اپنی پینٹ انہوں نے درزی سے منگوائی، نہیں سلوائی تھی تو ذرا لمبی اس نے سی دی، تو اپنے بیوی سے کہنے لگے کہ یہ پینٹ جو ہے ذرا چھوٹی کر دو، تھوڑی سی لمبی ہے۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، شام کا وقت۔ اس نے کہا میں تو فلاں گھر جا رہی ہوں۔ بیٹی سے کہا، اس نے کہا نہیں مجھے وقت نہیں ہے، میں ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہوں۔ بیٹے سے کہا تم درزی سے کروا لاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کھیلنے جا رہا ہوں۔ باؤ صاحب نے خود ہی کوشش کی، انہوں نے وہ پاجامہ چھوٹا کر لیا، سی کے رکھ دیا۔ بیوی رات کو آئی نا فارغ ہو کے، جدھر گئی تھی، جدید معاشرہ تھا ان کے گھر میں، جدید ماحول تھا، کہنے لگی میرے خاوند نے مجھے کہا تھا یہ پاجامہ چھوٹا کر دینا، میں نے کیا نہیں، وہ بیچارہ سو گیا ہے، چلو میں چھوٹا کر دیتی ہوں۔ وہ تو چھوٹا کر کے ہی سویا تھا، اور بیوی نے تھوڑا سا چھوٹا کیا جتنا اس نے بتایا تھا، چھوٹا کر کے رکھ دیا۔ پھر آ گئی بیٹی، اس نے کہا میرا باپ میری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، مجھے اس نے حکم دیا، میں چلی گئی تھی کام، تو وہ باپ کا حکم ماننا چاہیے، میں پاجامہ چھوٹا کر دیتی ہوں۔ اٹھایا، کہنے لگی یہ تو پورا ہے، پھر کیوں مجھے کہا؟ اس نے کہا چھوڑو اس سوچنے کو، پتہ نہیں کیوں باپ نے کہا، لیکن اس نے کہا تھا چھوٹا کرنے لہذا میں کر دیتی۔ اس نے اور کاٹ دیا۔ پھر آ گیا بیٹا، پھر اس نے بھی چھوٹا کیا۔ باؤ صاحب صبح اٹھے تو وہ پاجامہ رہ ہی نہیں گیا، وہ نکر بن گیا۔ ہر آنے والے نے کینچی چلائی، چھوٹا کرتے کرتے اس کو نکر بنا دیا۔ دینی معاملات میں یہ کینچیاں نہ چلائیں۔ آج آپ 8 پڑھ رہے ہیں، 8 پر زور دے رہے ہیں، اگلے جو آئیں گے وہ کہیں نہیں ہے ہی 4، تو اس سے اگلے جو آئیں گے وہ کہیں گے نہیں اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ تو محض سنت ہے، اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ کینچیاں چلا چلا کے تو آپ پھر 8 سے 4 پہ، 4 سے پھر 0 پہ آ جائیں گے۔ شریعت مطالعہ کے احکامات پر اپنی مرضی کی کینچیاں نہ چلائیں۔ ہمارے نزدیک سنت صحابہ سے جو عمل ثابت ہے وہ یہ ہے کہ نماز تراویح کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت ہے۔ اور آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہوں گے ایک ٹکڑے پر رکوع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ کسی سے پوچھیں کتنے سپارے پڑھے ہیں، وہ کہتا ہے 2 سپارے اور 5 رکوع پڑھے ہیں۔ یہ رکوع کیا ہوتا ہے؟ عین لکھا ہوتا ہے اس پر، جہاں ایک رکوع مکمل ہو۔ اس کو رکوع کیوں کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ سجدہ کیوں نہیں کہہ دیتے یا قیام کیوں نہیں کہہ دیتے؟ رکوع نماز کا حصہ ہوتا ہے نا۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ کیوں بولا جاتا ہے 1 رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع؟ رکوع کا مطلب تو جھکنا، رکوع تو نماز کا حصہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراویح پڑھاتے ہوئے جتنا قرآن پڑھ کے 1 رکعت کے بعد جھکتے تھے وہاں نشان لگائے گئے ہیں۔ اور یہ جو عین ہے یہ عثمان کا عین ہے، عین لکھا ہوتا ہے نا، عین، یہ عثمان کا عین ہے کہ حضرت عثمان اتنا پڑھ کے رکوع کرتے تھے۔ رکوع کہنے کی وجہ اور عین لکھنے کی وجہ یہ
کہ نماز تراوی میں حضرت عثمان غنی قرآن مجید کی جتنی آیتیں پڑھ کے رکوع کرتے تھے وہاں نشان لگائے گئے. اب یہ رکوع گن لے اور ختم قرآن مجید تک ان رکوعوں کی تعداد گن لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ روزانہ حضرت عثمان غنی 20 تراویاں پڑھتے تھے، تب قرآن مجید کے رکوعوں کی تعداد رمضان مبارک کی آخری طاق رات تک مکمل ہو جاتی ہے. ان رکوعوں کی تعداد رمضان شریف کی آخری طاق رات تک اس صورت میں ہی مکمل ہوتی ہے جب 20 رکعت نماز تراوی مانی جائے. اور اس پر کئی دلائل ہیں، میں نے کتابوں کے حوالے نہیں دیے کہ کون کون صحابی کس طرح 20 تراویاں پڑھاتے تھے، ان پر کون کون سا حوالہ ہے، کیونکہ میں نے ابھی نماز تراوی کی فضیلت کے بعد چند ایک مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے اب تک بیان کی، ایک تو روزے کی فضیلت، دوسرا نماز تراوی کی عظمت و شان. آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پہلی تراوی سے لے کے آخری تراوی تک روزانہ باجماعت نماز تراوی ادا کریں گے، پورے مہینے کے روزے رکھیں گے. بعض شوگر کے مریض ہوتے ہیں، وہ گھر بیٹھے ارادہ کر لیتے ہیں مجھے شوگر ہے میں نے نہیں روزہ رکھنا. تو یاد رکھیں کسی عام ڈاکٹر کے مشورے پر آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. وہ ڈاکٹر جو متقی ہو، پرہیزگار ڈاکٹر ہو، اور ڈاکٹر بھی ہو، دونوں چیزیں اس میں ہوں، علم بھی ہو، علم طب بھی جانتا ہو، بیماری کی نوعیت جانتا ہو اور تقوی والا ہو. وہ اگر مشورہ دے جس کو پتا ہو کہ روزے کی شان کیا ہے، بے عمل ڈاکٹر کے مشورے پر آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. ایسا ڈاکٹر جو بیماری کو بھی سمجھتا ہو اور روزے کی شان بھی سمجھتا ہو، وہ اگر مشورہ دے کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ہر بے عمل ڈاکٹر کے کہنے پر آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. بیماری اس نوعیت کی ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں تو موت کا خطرہ ہے، یا پھر بیماری کے لا علاج حد تک بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. جب صحت ہو تو روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھیں گے تو پھر قضا ہوگی. لیکن اگر بعد میں صحت نہیں ملتی، بڑھاپا اتنا ہو گیا ہے اب امید ہی نہیں کہ صحت ہوگی اور یہ بندہ روزے رکھے گا، شیخ فانی، تو پھر وہ ایک روزے کے بدلے 2.25 سیر گندم فدیہ دے گا. ایک روزے کا کتنا فدیہ ہوگا؟ 2.25. یہ ہر مریض کے لیے نہیں، یہ اس مریض کے لیے ہے آئندہ جس کے صحت مند ہونے کی امید نہیں، یا جو اتنا بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہے کہ اب امید نہیں کہ یہ روزے رکھ سکے گا، تو اس کی طرف سے ایک روزے کا فدیہ 2.25 سیر گندم ہے. روزے کے حوالے سے ایک انتہائی اہم مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ سحری اور افطاری کے جو اوقات ہیں وہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ سحری کس وقت بند ہوتی ہے. ایک یہ لفظ بھی ذہن میں رکھیں، بعض لوگ سحری کہتے ہیں، یہ سین کے نیچے زیر نہیں ہے، سین پر زبر ہے. اگر سین کے نیچے زیر پڑے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جادو. سحر جادو کو کہتے ہیں اور سحر صبح کے وقت کو کہتے ہیں. تو یہ لفظ سحر ہے یا سحر ہے؟ سحر، سین پہ زبر. اگر آپ سین کے نیچے زیر پڑے تو اس کا مطلب جادو ہے. سحر قرآن مجید میں ہے سحر کا لفظ. ہمارے ہاں بہت اکثر لوگ 99% لوگ سحری کو جادو والا لفظ ہی پڑھتے ہیں، سحری کہتے ہیں، یہ سحری. دوسری بات یہ جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ سحری بند ہونے کا وقت اذان نہیں ہے. اذان تو صبح صادق کے وقت میں دی جاتی ہے اور سحری صبح صادق کے وقت سے پہلے پہلے ختم کرنا ہوتی ہے. سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اذان صبح صادق کے وقت میں ہوتی ہے، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہو گیا پھر اذان ہوتی ہے. لیکن سحری کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے.
اس لیے یہ انتظار نہ کریں کہ اذان شروع ہوگی تو پھر میں کھانا پینا چھوڑوں گا، نہیں، بلکہ آپ وہ ٹائم ٹیبل لیں، اپنے گھر میں لگا لیں یا موبائل میں رکھ لیں۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اگر منہ میں لقمہ ہے تو وہ باہر لے آئیں، اسے بھی اندر نہ لے کے جائیں۔ جب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے پھر ایک لقمہ بھی آپ اپنے اندر نہ لے کے جائیں۔ اور ہمارے ہاں تو بعض لوگ کہتے ہیں جب تک آخری اذان نہیں ہوگی کھانا پینا جائز ہے۔ وہ آخری اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ان کا روزہ نہیں ہوا، انہیں وہ دوبارہ رکھنا ہوگا۔ اذان سے پہلے ہی روزہ بند کر دیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہو سویا ہوا تھا، غسل فرض ہو گیا ہے، آنکھ کھلی ہے، وقت تھوڑا ہے، تو یاد رکھیں اگر کسی پہ غسل فرض ہو گیا ہے اٹھ کے غسل کرے، سحری کرے۔ لیکن اگر وقت تھوڑا ہے غسل کرے تو سحری کا وقت نکل جائے گا، تو اب وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، وضو کر لے، وضو کر کے سحری کر لے۔ لیکن اگر وضو کا وقت بھی نہیں، تھوڑا وقت ہے، تو ہاتھ دھو لے، کلی کر لے، ہاتھ دھو کے کلی کر کے سحری کر لے، روزہ رکھ لے، اذان فجر کے بعد غسل کر کے نماز پڑھ لے، لیکن روزہ بہرحال وہ رکھے گا۔ اسی طرح اگر دوران روزہ دن کے وقت سویا ہوا ہے اور غسل فرض ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اگر نیند میں ایسی کیفیت ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اٹھ کے وہ غسل کر لے۔ یہ مسئلہ بعض دوستوں نے پوچھا کہ اگر نیند میں غسل فرض ہو گیا تو کیا اٹھ کے اب کھا پی سکتا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر نیند میں اس پر غسل فرض ہو گیا ہے تو اب اٹھ کے وہ یہ نہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور وہ شام تک کھاتا پیتا رہے، بلکہ اٹھ کے وہ غسل کر لے، روزہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ سحری کے حوالے سے وقت کا خیال رکھیں، 5 منٹ پہلے ہی کھانا پینا چھوڑ دیں، تو افطاری کے حوالے سے بھی احتیاط کریں۔ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے محض اندازے سے روزہ نہ کھول دیں۔ بعض مسلک ایسے ہیں کہ جو اتنی جلدی افطاری کرتے ہیں کہ ابھی صحیح سورج بھی غروب نہیں ہوتا اور وہ وسل بجا دیتے ہیں یا روزہ کھول دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 10 منٹ لیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ دونوں سے بچیں۔ جو ایگزیکٹ ٹائم ہے غروب آفتاب کا اس کے بعد آپ روزہ افطار کریں۔ اس کے لیے اہل سنت و جماعت کے مختلف مدارس یا مکاتب کی طرف سے جو شیڈول شائع ہو اس کو آپ پیش نظر رکھیں اور غروب آفتاب کے بعد ہی روزہ کھولیں۔ افطار پارٹیوں میں عام طور پہ یہ طوفان بے ہنگم بپا ہوتا ہے کہ لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ ایک تو یہ افطار پارٹی کا جو لفظ ہے، افطار ڈنر، یہی مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ادب والے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر افطار ڈنروں پہ لوگوں نے شور مچایا ہوا ہوتا ہے، اس لیے روزہ کھول کے آپ اذان کا ادب بھی کریں، اذان کی جو عظمت ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔ میں نے شروع میں بھی کہا کہ روزہ تہذیب نفس کے لیے ہے، روزہ تزکیہ نفس کے لیے ہے، روزہ تقویٰ کے لیے ہے، پر جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس ابھی ہمیں کھانا ملے گا، اس کے بعد تو کھانا ہمیں ملے گا ہی نہیں۔ یوں اجتماعی دعوتوں میں لوگ جھپٹ پڑتے ہیں کھانے پر، تو مومن اپنا وقار نہ چھوڑے، بلکہ وقار کے ساتھ افطاری کی جو محافل ہوں یا مسجد میں آپ ہوں، مسجد میں افطاری کریں تو پھر بھی اس کے تقدس کا خیال رکھیں، اس کی صفائی کا خیال رکھیں۔ یہی 2-3 مسئلے مجھ سے پوچھے گئے تھے۔ اگر روزے کے حوالے سے کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ انہی الفاظ پر میں اپنی گفتگو کو جی ہاں ٹھیک ہے۔ غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پہ پانی بہانا، یہ 3 فرض ہیں۔ اگر آپ کا روزہ نہیں، کلی کریں تو مبالغے سے کریں، غرارے کریں،
لیکن اگر آپ کا روزہ ہے تو پھر کلی شرعی حکم کے مطابق تو کریں گے کہ منہ کے اندر جتنی جگہ ہے اس میں پانی پہنچے، لیکن غرارے نہیں کریں گے، مبالغے کے ساتھ کلی نہیں کریں گے۔ اسی طرح ناک میں جب پانی چڑھائیں گے تو اس میں بھی احتیاط کو پیش نظر رکھیں گے۔ باقی تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ جی، اگر منہ بھر کے کہہ آئے، منہ بھر کے سے کہتے ہیں جو آدمی روک نہیں سکتا، ایسی بے ساختہ کہ آئی ہے کہ آدمی اس کو روک نہیں پایا، منہ بھر کے کہہ آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا پھر کہہ آئے منہ بھر کے نہیں تھوڑی تھی، کچھ نکل گئی اور کچھ آدمیوں سے واپس لے گیا تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالی اگر روزہ ٹوٹ جائے، مثلا کوئی عورت ہے اس نے روزہ رکھا لیکن دن کو حیض آ گیا اور روزہ تو ٹوٹ گیا، لیکن وہ بظاہر روزے داروں کی طرح ہی رہے، یعنی کہ اب باہر لوگوں کے سامنے وہ کھائے پیے۔ اگر کوئی ایسا شرعی حکم آ گیا جس کی وجہ سے آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا، کوئی ایسا عمل اس سے ہوا ہے جس پر شریعت مطالعہ نے کہا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اب وہ رہے گا روزے داروں کی طرح ہی۔ اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کی، فضائل ہی بیان کیے ہیں۔ ماہ رمضان کا احترام واجب ہے، روزے فرض ہیں تو احترام رمضان بھی فرض ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ ماہ رمضان کا احترام